بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں آپ کا میزبان جرنلسٹ ضیاء الرحمن فاروقی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور برادران وطن یعنی میرے ہندو بھائی بہنوں کو میرا آداب عرض ہے۔ BI اسٹار نیوز کے خصوصی پروگرام دا میسج کا یہ پہلا ایپیسوڈ ہے۔ ہم کوشش کریں گے کہ ہر ہفتے اس پروگرام میں ایسے موضوعات، ایسے ٹاپکس لے کر آئیں جس کی موجودہ حالات میں سخت ضرورت ہے۔ ایسے ٹاپکس پر ہم بات کریں گے جو کہیں نہ کہیں لوگ نظر انداز کر دیتے ہیں، جبکہ اس کی بہت اہمیت ہوتی ہے۔ بہرحال ناظرین، آج کا ٹاپک اس پروگرام میں بہت اہمیت رکھتا ہے، کیونکہ یہ اسلامک سال کا بہت ہی مبارک مہینہ چل رہا ہے، یعنی ماہ مبارک ربیع الاول۔ اس مبارک مہینے میں ہی ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعنی پروفٹ محمد پیدا ہوئے تھے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی ہوئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام ایسا ہے جو ساری دنیا بلکہ سارے جہانوں میں مقبول ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں رحمت للعالمین بنا کر بھیجے گئے تھے، یعنی صرف مسلمانوں کے لیے نہیں بلکہ پوری انسانیت اور سارے عالم کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو رحمت بنا کر بھیجا تھا۔ اس وقت جو دنیا بھر میں حالات چل رہے ہیں، خصوصاً ہمارے ملک عزیز بھارت میں، اس میں تعلیمات نبوی کی بہت کمی ہے اور اس کو پھیلانے کی بہت سخت ضرورت ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو ہم نے چھوڑا، نظر انداز کیا، تو آج ایسے حالات کے ہم شکار ہو گئے ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے تھے۔ گزشتہ کچھ سالوں سے کسی نہ کسی شکل میں ہم سب پر حالات اور آزمائشیں آ رہی ہیں۔ ان سب حالات میں بھی کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کسی نہ کسی درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو نمونہ بنا کر انسانیت کے لیے خدمت کر رہے ہیں۔ ناظرین، لاک ڈاؤن کے وقت کرونا وائرس نے پورے ملک بلکہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا تھا۔ لوگ جیسے درندہ جانوروں سے ڈرا کرتے تھے، آپس میں ایک دوسرے سے ایسے ہی ڈر رہے تھے۔ پہلے زندہ انسانوں کے لیے جگہ کی تنگی تھی اور لوگ سر چھپانے کے لیے زمین کے طلبگار ہوتے تھے، لیکن کرونا وائرس کے دور میں اس وقت مردوں کے لیے جگہ کم پڑ رہی تھی۔ نفسا نفسی کا عالم تھا۔ قرآن مجید نے قیامت کا نقشہ کھینچا ہے کہ لوگ اپنے قریب ترین رشتہ داروں سے بھی راہ فرار اختیار کریں گے۔ کرونا کے اس دور میں ایک نمونہ لوگ اس دنیا میں دیکھ چکے ہیں۔ اسپتال تنگ پڑ گئے تھے، بڑی بڑی رقمیں یعنی پیسے دے کر بھی ایک بیڈ نہیں مل پا رہا تھا۔ ان سخت حالات نے بہت سے سماجی، معاشی، نفسیاتی مسائل پیدا کر دیے تھے۔ سوال یہ ہے کہ ایسی صورتحال میں مذہب کے نمائندوں، خاص کر دین حق کے حاملین کی کیا ذمہ داریاں ہونی چاہیے؟ مذہب دوہرے رشتے کو استوار کرتا ہے۔ وہ انسان کے دل میں خدا کی محبت بھی پیدا کرتا ہے اور خدا کے بندوں کے ساتھ حسن سلوک کے جذبے کو بھی پروان چڑھاتا ہے۔ اسی لیے یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ مذہبی مراکز پر کھانے کے عام لنگر چلائے جاتے ہیں، جس میں بلا امتیاز، بلا تفریق مذہب و ملت، برادری، ہر ایک کی بھوک مٹانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ہمارے ملک عزیز میں بھی اس کی بہترین مثال سکھ بھائیوں کے جو گرودوارے ہیں، جن کے یہاں لنگر گرودوارے کے بنیادی کاموں کا حصہ ہے، اس میں شامل ہے۔ مسلمانوں کے یہاں بھی بہت سی جگہ بزرگوں کے مزارات پر اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ اس وبا کے وقت میں بھوک مٹانے سے زیادہ اہم ضرورت بیماروں کے علاج کی سہولت فراہم کرنے کی تھی، کیونکہ ہاسپٹل اور سرکاری ادارے بھرے ہوئے تھے۔ ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ جب بیماروں کی حالت نازک ہوئی تو ایک کے بعد دیگر 20 ہسپتال ان کو لے جایا گیا، لیکن ICU کی سہولت حاصل نہیں ہو سکی۔ ہاسپٹل ہی نہیں، کوارنٹائن سینٹر کی بھی بہت کمی تھی۔ بحیثیت مسلمان ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان جیسے سخت حالات میں ہمارا کیا رویہ ہونا چاہیے تھا۔ ناظرین، اسلامی تعلیمات اس سلسلے میں بالکل واضح ہیں، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمارے سامنے ہے۔ آپ صرف مسلمانوں کے لیے رحمت نہیں تھے، تمام انسانوں بلکہ تمام مخلوقات کے لیے رحمت تھے۔ انسانی بنیادوں پر حسن سلوک کی جتنی صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مذہب و ملت سے بالاتر ہو کر انجام دینے کی ترغیب دی ہے۔ اللہ کا شکر ہے کہ لاک ڈاؤن میں قریب ہر علاقے میں مسلمانوں نے اپنی صلاحیت کے مطابق اس فریضے کو انجام دیا ہے، اور نفرت انگیز پروپیگنڈے کے باوجود حقیقت پسند لوگوں نے اس کا اعتراف کیا۔ ملک کے کئی بڑے مدرسوں نے کوارنٹائن کے لیے تمام سہولتوں کے ساتھ اپنی عمارتیں پیش کی۔
بعض جگہ مسجدوں کو بھی کووڈ سینٹر بنانے کی پیشکش کی گئی تھی اور بلا تفریق مذہب و ملت وہاں مریضوں کا علاج ہو رہا تھا۔ ناظرین، آج پوری دنیا میں مسلمانوں کی جو حالت ہے وہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے۔ ہر آدمی اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ بگاڑنے میں مصروف ہے، بلکہ پوری دنیا میں بڑے زور و شور کے ساتھ یہ آواز بلند کی جا رہی ہے کہ اسلام کی تعلیمات نعوذ باللہ فتنہ و فساد پر مبنی ہے۔ مسلمانوں کے اداروں میں لوگ مارنے اور قتل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے، ان کو باضابطہ اسی کے لیے ٹرین کیا جاتا ہے، اور نہ جانے کیسی کیسی بے سر و پیر کی باتیں کہی جاتی ہیں، جبکہ حقیقت اس کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام امن و شانتی کا مذہب ہے، یہ خدائی پیغام ہے، آفاقی مذہب ہے، وحی الہی کے ذریعے اس کو دنیا میں اتارا گیا۔ انسانوں کی رشد و ہدایت کی اس تعلیمات میں مضمر ہے۔ اس کا پیغام کسی ایک قوم اور خطے کے ساتھ خاص نہیں، بلکہ یہ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پوری دنیا میں عام کیا۔ مشرق و مغرب، شمال و جنوب، کالے گورے، ہر ایک شخص تک اس پیغام کو پہنچایا گیا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جزیرۃ العرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئے، اور جو فریضہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کاندھوں پر ڈالا، انہوں نے اس کو بحسن خوبی انجام دیا۔ علامہ سید سلیمان ندوی علیہ رحمہ نے پیغام محمدی کی وضاحت کرتے ہوئے تحریر فرمایا ہے کہ پیغام محمدی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں خدا کا پہلا اور آخری پیغام ہے، جو کالے گورے، عرب و عجم، ترک و تار، ہندی و چینی، زنگ و فرنگ سب کے لیے عام ہے۔ جس طرح اس کا خدا تمام دنیا کا خدا ہے، الحمدللہ رب العالمین تمام دنیا کا پروردگار ہے، اسی طرح اس کا رسول رحمت للعالمین تمام دنیا کے لیے رحمت ہے، اور اس کا پیغام بھی تمام دنیا کے لیے پیغام ہے۔ اس وقت ملک میں جو کچھ مسلمانوں کے ساتھ ہو رہے ہیں، اس کی بھی نوعیت کچھ اسی طرح ہے، اس لیے کہ ہم نے برادران وطن کے سامنے صحیح طور پر اسلام کا تعارف پیش نہیں کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے باخبر نہ کیا، جس کی وجہ سے میڈیا کو اچھا موقع ہاتھ آ گیا، اور اس نے اسلامی تعلیمات کا مذاق بنانا شروع کیا، اور بھولی بھالی عوام میڈیا کی باتوں کو منعن تسلیم کرتے چلے گئے، جس کی وجہ اسلام کے خلاف غلط فہمیاں اور ان کے ذہن و دماغ میں بھرتے گئے۔ اس ملک میں مسلمان کم و بیش 1000 سال سے رہتے آ رہے ہیں۔ ہر گلی، ہر محلہ، اسکول، کالج، یونیورسٹی، بازار اور دیگر مقامات پر برادران وطن سے ملاقات ہوتی رہتی ہے، لیکن اس کے باوجود اکثر ہمارے برادران وطن کو اسلام کے تعلق سے کچھ غلط فہمیاں ہیں۔ ان لوگوں کے دلوں میں نفرت اور بہت سی غلط فہمیاں ان کے دلوں میں بٹھا دی گئی ہیں۔ مزید برآں سیاسی جدوجہد اس پر مزید تیل ڈالنے کا کام کر رہی ہے۔ ناظرین، یہ جو حالات پیدا ہو رہے ہیں، اس کا واحد علاج یہ ہے کہ اسلامی تعلیمات کو عام کیا جائے، لوگوں کے سامنے اس کے فوائد بیان کیے جائیں، نکاح اور طلاق کے تعلق سے جن غلط فہمیوں کا وہ شکار ہیں ان کو اس سے روشناس کرایا جائے، دلائل کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ اسلام نے عورتوں کو جو مقام و مرتبہ اور جو حقوق فراہم کیے ہیں، اس کا دوسرے مذاہب میں تصور بھی نہیں، کیونکہ برادران وطن میں سے ایک محدود طبقہ ہے جو مسلمانوں سے متنفر ہے، اور وہ بھی اس لیے کہ وہ اسلام کی دعوت اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے واقف نہیں ہے۔ اسے معلوم نہیں ہے کہ اسلام امن و سلامتی کا پیغمبر ہے۔ وہ نفرت اور بغض و عداوت کو پسند نہیں کرتا، انسانوں کو ایک کنبہ قرار دیتا ہے۔ اس کے نزدیک انسانیت کے اعتبار سب برابر ہیں، کسی میں کوئی تفریق نہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ولادت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذوق و نظر کی تسکین کا سامان اور اپنی تفریح کا مشغلہ نہ بنا کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات و ارشادات کی تبلیغ کی جائے۔ اس وقت پوری دنیا جس اخلاقی پستی اور لا علاج بیماری میں مبتلا ہے، اس کا علاج صرف شفا خانہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی مہیا ہو سکتا ہے۔ اگر دم توڑتی ہوئی انسانیت کے حلق میں پانی کا کوئی قطرہ جو نئی زندگی عطا کرنے کے لیے ٹپکایا جا سکتا ہے، تو وہ نبوت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چشمے سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ انسانیت کو سکون اور نئی زندگی عطا کرنے کے لیے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں،
کیونکہ یہی وہ آواز ہے جس سے شروع میں لوگوں کو کافی وحشت ہوئی تھی اور وہ اس سے دور بھاگ رہے تھے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اس آواز کو بلند کرنے والے نبی امی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اینٹ و پتھر کی بارش کر رہے تھے، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ اس اجنبی آواز سے مانوس ہوتے گئے۔ پھر جو ہوا وہ تاریخ کے اوراق میں محفوظ ہے کہ اس آواز پر لبیک کہنے والے جو غلام تھے وہ آقا ہو گئے، جو محکوم تھے حکمرانی ان کے ہاتھوں میں آ گئی۔ ناظرین، ہر طرح کی کامیابی سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ہے۔ آپ کی عملی زندگی کی اتباع صرف باعث رہنمائی نہیں بلکہ دونوں جہاں میں سرفرازی و کامرانی کا باعث ہے۔ آپ نے اپنے فکر جمیل سے دنیا کو سیدھی راہ دکھائی اور اسلام کی حقانیت کو اجاگر کر دیا تاکہ تقلید کرنے والوں کو آپ کے نقش قدم پر چلنا آسان ہو۔ جس کسی میں طلب و صادق اور نیت خالص ہوگی وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا کر اپنا جسمانی و روحانی علاج کر کے اپنی دنیا و آخرت سنوار سکتا ہے۔ معاشرے میں ہر روز برائیوں میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، آخر اس کے اسباب کیا ہیں؟ سیرت کے آئینے میں دیکھا جائے تو دو وجہ نظر آئیں گی۔ ایک یہ کہ حرص اور لمبی لمبی امیدوں نے دنیا چھوڑنے کے خیال کو سرد خانے میں ڈال دیا ہے۔ دوسرے، خالق کے خوف سے زیادہ مخلوق کا خوف بڑھتا جا رہا ہے، اس کے ذیل میں دیگر برائیاں سب پنپ رہی ہیں۔ برائیوں اور عیب نے ہنر کی جگہ لے لی ہے۔ غلط باتوں پر روک ٹوک کا جو مزاج تھا اس میں کمی آ گئی ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ خرابیاں اور نافرمانیاں جنم لے رہی۔ صحت مند و صالح معاشرے کے لیے سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع لازم ہے، ضروری ہے، اور یہی چیز برائیوں کو ختم کر سکتی ہے۔ خیر ناظرین، کافی وقت ہو گیا ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے پھر ایک نئے اور اہم موضوع کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی۔ جاتے جاتے آپ سب سے پھر گزارش ہے کہ جن ساتھیوں نے ابھی تک BI اسٹار نیوز چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ ضرور سبسکرائب کریں، اس کے فیس بک پیج اور ٹویٹر کو بھی فالو کریں۔ اب اجازت چاہتا ہوں، اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے، خوب دعاؤں اور عبادتوں کا اہتمام کریں، ہمارے لیے بھی دعا کریں۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔